اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائے، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہے میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد، دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے۔ حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملو گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی۔ تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہے، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کرے، والدین اگر ظلم کرے، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے، اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسماء کہتی ہے حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو مل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائیں گے، اگر اجازت ہو تو قبول کروں، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہے کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے، کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، اے دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی۔ میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا، جوان بیٹی، یہ ہمارا ہستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے